السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں ہر روز نئے موضوعات کے ساتھ. آج 4 انتہائی اہم موضوعات ہیں. صدر پاکستان کا جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب اور اس کے اوپر ذرا کچھ تجزیہ کریں گے. وزیر اعظم کا وہ دو ٹوک بیان جس پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست چھوڑ دوں گا، اپنی جماعت سے غداری نہیں کروں گا. بڑی اہم بات ہے. کافی ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ کیا جماعت سے وفاداری کرنی اور پاکستان سے نہیں. بہرحال یہ تو پروگرام کے بیچ میں ہوگا. پھر 4 دن پہلے لاہور کے 24 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھا ہے کہ ہمارا لاہور سے تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ ہم مزید وکلا گردی کے متحمل نہیں ہو سکتے. وکیل جو ہیں ان کی زور آوری یا وکلا گردی یا ان کی مار پیٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس نے ججز کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے تبادلے کروائیں. اور سب سے آخر میں ہم نے ایک انتہائی اہم کیس پکڑے ہیں کچھ، اور وہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ دونوں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنے پاکستانی پچھلے 3 مہینے کے اندر غیر قانونی طور پہ سرحد پار کرتے ہوئے زیمبیا کے اندر پکڑے گئے ہیں اور وہ کس حال میں ہیں. اور یہ سارے ساؤتھ افریقہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں ایف آئی اے کے سینئر اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہیں. یہاں پہ کچھ ٹریول ایجنٹس، ریکروٹنگ ایجنٹس وہ ملوث ہیں. ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کرنے والے منسٹری آف انٹیریئر کے امپلائیز وہ ملوث ہیں. دیکھتے ہیں اس ملک میں کیا ہونا ہے اس کے بعد. لیکن سب سے پہلے صدر پاکستان کا خطاب اور وزیر اعظم کا بیان. میرے آج کے مہمان ہیں سمیع ابراہیم، ہیڈ آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ہیں دنیا نیوز کے. سلمان غنی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں دنیا نیوز میں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار کالم نگار جناب ہارون رشید صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے وزیر اعظم کے اوپر تو آتے ہیں، لیکن صدر پاکستان نے جو تقریر کی ہے، مجھے بیچ میں مجھے شک پڑا شاید کسی اور ملک کا ذکر کر رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ سارے پاکستان کے تو نہیں لگ رہے تھے واقعات. نہیں، جن واقعات کا انہوں نے ذکر کیا لیجسلیشن کے حوالے سے جو کی گئیں وہ تو پاکستان میں ہی کی گئیں. آئین کو درست کیا گیا. جو انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ہیں، وہ تو پاکستان کا ہی ذکر تھا. اس خطاب میں ایک اور جو بات تھی، صدر مملکت کی صحت کے بارے میں بہت باتیں اڑائی جا رہی تھیں، بڑی اسپیکولیشن تھی، لیکن ان کی جو سپیچ تھی کم از کم ان ریومرز کو انہوں نے ڈسپیل کیا. ہاں، ایک جو توقع تھی کہ وہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کچھ اعلان کریں گے. کہا جا رہا تھا کہ 1 لاکھ نوکریوں کا اعلان ہوگا، کچھ اور ہوگا. وہ اس حوالے سے ذرا مایوسی ہوئی ہے کہ جو ایک ریلیف چاہیے تھا عوام کو، جو صدر سے وہ سننا چاہتے تھے، وہ نہیں انہیں ملا. لیکن جو اس حکومت کی جو کارکردگی تھی، گورننس تو نہیں اتنی زیادہ بہتر ہوئی، لیکن لیجسلیشن کے حوالے سے اس کا انہوں نے ذکر کیا. سلمان صاحب. مرشد صاحب، 2 چیزیں اس میں پازیٹو تھی. بات یہ کہ ایک روایت، پارلیمانی روایت تھی کہ صدر صاحب کو خطاب کرنا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کو فیس کیا ہے اس احتجاج کے دوران. اور دوسرا، انہوں نے میں کا صیغہ استعمال نہیں کیا، ہم کا استعمال کیا ہے. وہ پولیٹیکل فورسز کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے. لیکن بات یہ کہ وہ صرف صدر پاکستان ہی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت قائد بھی ہیں. اور پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کی تائید انہیں حاصل ہے. جو بات ابھی سمیع صاحب نے کی کہ وہ 1 لاکھ نوکریاں 1 لاکھ کیا ہے، 1 لاکھ لوگ تو بے روزگار ہو گئے پچھلے 3 ماہ کے اندر. آپ اپنے میڈیا کے اس سے زیادہ ہو گئے. بات یہ کہ جو چیز ان کے خطاب کے حوالے سے جو توقعات تھیں سیاسی عوامی، وہ کچھ نہیں ہیں. اور یہ محض ایک خطاب تھا، اور ایک عوامی اور سیاسی صدر جو ہمیشہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو توقعات ہوتی ہیں اسے پوری کرنے کی جو توقع تھی وہ ختم ہو گئی. اور اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، وہ اپنا کوئی سیاسی کیس بنانے کے لیے شہادت کی راہ اختیار کیے ہوئے. میرے خیال سیاست میں شہادت نہیں ہوتی، سیاست میں کیس انہی کا ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب. دیکھیے، گزارا یہ ہے کہ کوئی جو توقع اچھی ان سے ہو سکتی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. حکمران کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، جسٹس سسٹم ٹھیک ہو، جابز کریٹ ہو رہی ہوں اور ملک کا دفاع مضبوط ہو. اس کی طرف تو کوئی پیش رفت نہ ہوئی ہے، نہ کوئی امکان ہے. صرف فیصل آباد کی کھرڑیاں والا روڈ پر پچھلے 1 سال میں 1,70,000 مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں ہے. یعنی اگر منصوبہ بندی ہوتی تو 5,000 میگا واٹ تو 6 مہینے میں پورے ہو سکتے ہیں، اور 3 مہینے منصوبہ بندی کے لگا لیں.
چین آپ کی مدد کرتا ہے. یہ چھوٹے پروجیکٹ سے میں کہہ رہا ہوں جس کے لیے سرمایہ اویلیبل تھا, کیونکہ وہ اپنی کاسٹ 5-6 سال میں ایسا یونٹ پوری کر دیتا ہے. وہ چالاکی سے کاروبار ان کا چلتا رہا ہے زرداری صاحب کا, اور جب آدمی کا کاروبار چل نکلے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی بہترین راستہ ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ڈسکارڈ ہو گئی ہے, مکمل طور پر ناکامی کے راستے پر ہے. الیکشن تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہوگا. پیپلز پارٹی اب اس میں نہیں ہے. لوگوں کو آپ چند آدمیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, سب کو تو نہیں دے سکتے اور ہمیشہ کے لیے تو نہیں دے سکتے, مگر حکمران آپ کو پتہ ہے خوش آمدیوں میں رہتے ہیں, رفتہ رفتہ تنہا ہو جاتے ہیں. ہارون صاحب اگر میں آپ کی بات صحیح مان لوں تو پھر موسیٰ گیلانی صاحب کو جو 93,000 ووٹ پڑے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ آپ ایسا کیجئے, آپ اس طرح کا کام کرنے والے آدمی ہیں کہ سارے جو ووٹ کاسٹ ہوئے مختلف کانسٹیچوئنسیز میں وہ نکال کے دیکھ لیں, ورنہ میں کل آپ کو یہ آپ کے ای میل ایڈریس پہ بھیج دوں گا. ووٹ کم ہوئے ہیں, بڑے نہیں ہیں. دوسرے ضمنی پیپلز پارٹی کے بھی کم ہوئے, نون لیگ کے بھی کم ہوئے. ضمنی الیکشن کوئی معیار نہیں ہوتا. رشوت دے کر ایک کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو 2-4-10 ارب روپے 20 کروڑ روپے ان کے ووٹ لے لیے جاتے ہیں. وہ ایک لوکل محاذہ ہوتی ہے. مقبوضہ کشمیر کے 90% لوگ انڈیا سے رہائی چاہتے ہیں, مگر الیکشن میں اس لیے ووٹ ڈالتے ہیں کہ جو گلیاں سڑکیں بننی ہیں, جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے. رہی بے روزگاری اور جابز کریٹ کرنا, ان کا کام ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنی پوری تاریخ میں یہ نہیں کیا ہے. بھٹو صاحب نے ضرور کیا تھا, انہوں نے فیکٹریاں تباہ بھی بہت کی, بینکنگ انشورنس سیکٹر کو برباد کر دیا, لیکن پاسپورٹ دیے, بیرون ملک بھیجا اور بڑی اچھی بنیاد اس سے رکھی گئی. آج تک اس سے ہم بینیفٹ کر رہے ہیں. انہیں فکر ہوتی تھی, بھٹو صاحب نے الیکشن لڑنا ہوتا تھا, تھوڑی عزت کی بھی فکر تھی. زرداری صاحب کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے دے آر آلموسٹ کمپلسیو لائرز. رہ گئے اپنا عدالت کے معاملات, تو یہ عدالت کو انہوں نے کبھی مانا ہے ہی نہیں. عدالت کو دل سے مانا جاتا ہے. قانون کی تکریم نام کی کوئی چیز مسلم بر صغیر کے مزاج میں نہیں تھی, اور ہم پر جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا جب برائی کو نہیں روکو گے اور بھلائی کی ترغیب نہیں دو گے تو بدترین لوگ مسلط کیے جائیں گے. بدترین ہم پر مسلط ہیں. سٹرگل جب کی جائے گی تو بدترین سے نجات ملے گی. یہ معاشرے کی مجموعی ذمہ داری ہے, بعض حکمرانوں کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا. صرف ایک بات میں کروں گا میں, اس لیے کہ صدر صاحب کا خطاب بہت ساری توقعات تھی. ایک غریب آدمی سے, ایک ڈرائیور تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے بھی صدر کا خطاب سنا ہے, آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا ہے, ایک پنجابی دا شعر ہے, سن لو اور جو اپنا مطلب کر لینا ہے کہ اچے رخ دے پتلے ٹین تے ایک سیاਣਾ بیٹھا سی, اس سے ٹین نو آری نالو چھید چھید کے وڑدا سی, ہر راہی نو واجہ مار کے ایہو گالو پوچھدا سی, اس ٹین دا بنے گا کی. جب یہ صورتحال ہو, دیکھیں وہ غریب آدمی تو توقع لگا کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے سمی صاحب نے کہا کہ 1 لاکھ نوکریاں ہیں, 1.5 لاکھ تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ اس پچھلے 3-4 ماہ کے اندر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کے چولہے بجھ رہے ہیں, دل جل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. میں ایک بات رسپونڈ کروں گا ہارون رشید صاحب کی نہایت ادب سے. پاکستان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بدترین لوگ آپ پر مسلط کر جعلی ووٹوں پہ نہیں, کس طرح جعلی 44% جعلی ووٹ ہے. نہیں, یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے, یہ اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے. وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اگر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جب بھی عوام نے فیصلہ دیا اس کو انہوں نے مینڈیٹ کو مانا نہیں. بھٹو ایک سیکنڈ, جب الیکشن کمیشن مان گیا کہ ہاں یہ 44% جعلی ووٹ ہے, نادرا مان گیا, سپریم کورٹ نے دے دیا, اب آپ اس پہ کیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بحث کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جب بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا اس کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. ہاں جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو سب لوگ جو جب وہ زندہ تھے, جو ان کی جان کے دشمن تھے, انہوں نے ان کو شہید قرار دیا. بات یہ ہے نہیں, ہم تو نہیں مانتے شہید وغیرہ, اجازت دیجئے, ہم نہیں شہید مانتے. بھٹو اقتدار کی جنگ میں مارے گئے, بے نظیر اقتدار کی جنگ میں مارے گئی. قرآن مجید اسے کوالیفائی کرتا ہے, وَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں مارا گیا. یہ کوئی شہید وغیرہ نہیں ہے. البتہ مظلوم ہو سکتے ہیں, مظلوم ہو سکتے ہیں, مقتول ہو سکتے ہیں, شہید وغیرہ کوئی نہیں ہے. اور کوئی تکریم ان کے لیے تاریخ میں نہیں لکھی ہوئی. البتہ ایشو ٹو ایشو دیکھنا پڑے گا کون سا کام صحیح کیا. اور رہ گیا یہ کہ مینڈیٹ نہیں مانا گیا, کیا ان کے دروازے پہ سجدہ کریں جا کے؟ حکومت تو ان کو دے دی ہے. میں ایک سوال کام انہوں نے کیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ہارون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں انہیں شہید نہیں مانتا. جو پاکستان کے اندر دوسرے لوگ دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ہارون صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آدمی اللہ کی راہ میں مارا گیا, جس کی نیت تھی خدا کے راستے میں, وہ شہید ہے. یہ قرآن کہتا ہے, میں کون ہوں یہ متعین کرنے والا؟ یہ شہید کدھر سے ہو گیا بھائی؟ وہ راجیو گاندھی کے ساتھ بھی شہید لکھے ہیں اور اندرا گاندھی کے ساتھ بھی شہید لکھے ہیں. اور ہر حادثے میں مرنے والا جو ٹریفک میں, چلیے غیر مسلم تھے, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن ٹریفک میں ہر مرنے والا شہید ہے. ہاں جی,
نہیں یہ میرا خیال یہ اور ہر جو ٹارگٹ کلنگ تھی ہارون صاحب، یہ ٹارگٹ یہ کلنگ دیہات تھی، میں اتنا جو تو ہمیں پانی کے ماننا چاہیے۔ جھگڑے ہوتے ہیں، دیہات میں پانی کے جھگڑے ہوتے دیکھیں ہیں، میں ہارون صاحب میں نہایت ادب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے نزدیک وہ شہید نہیں ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے پاکستان میں، نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک نہیں آپ اب قرآن اللہ کے مجید کیا آپ کہتا ہے؟ نہیں اب آپ اللہ کے بیہاف پہ تو بات نہیں کر سکتے نا ہارون صاحب، بہت اور سارے میں تو قرآن کی آیت بھائی، سنائی ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے مارا گیا، جس نے ایک منٹ اور کون پرابلم حقوق کے لیے پرابلم ایک مارا اور ہے، گیا؟ علی بھٹو نے پاکستان کے حقوق کے لیے جان دی ہارون صاحب۔ وزیر تھا یار، ارے بھائی 8 سال تک بھٹو اسے ڈگال کہتا تھا، صلاح الدین ایوبی کہتا تھا، اور فاطمہ جناح کے خلاف اس کا متبادل امیدوار تھا، اور بھٹو کدھر سے شہید ہو گیا؟ اللہ سے ڈرو یار۔ دیکھیں نہیں اللہ سے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ دیکھیں میں آپ تو صرف فتوے یہ دے رہے ہیں کہتا ہوں اللہ کہ کے اگر بیہاف بے پہ۔ نظیر میں بھٹو ڈرتا صاحبہ ہوں، اسی لیے زندہ کہہ ہوتی رہا تو ہوں۔ آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے، چونکہ وہ سٹرگل کر رہی تھی، بھٹو سٹرگل ذرا کرتی اس ہوئی سے آئی کم تھی۔ خراب ہوتے ہیں۔ محترمہ بے کرپشن نظیر بھٹو نے بھی اور ٹکا ذوالفقار کے علی کی، اس سے بھٹو ذرا نے کم خراب پاکستان ہوتے کے ہیں۔ عوام کے ایک منٹ، حقوق وہ کے لیے کہہ جنگ رہے ہیں، لڑی، وہ کہہ اور رہے اس ہیں، جنگ میں انہوں نے آپ اپنی نے سنا جان دی۔ نہیں؟ مبشر صاحب وہ شہید نہیں، ہیں، نہیں، ایک سیکنڈ، یہ ایک سیکنڈ۔ مجھے نہیں پتا کہ کس میری طریقے ایک سے عرض انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ہارون رشید میری صاحب۔ ایک عرض سن لیں، میری ایک عرض سن لیں، آپ تینوں حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آپ کو اور مجھے، ہمیں یہاں بیٹھ کے کسی کو ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارون صاحب نے کہا جو ایک سیریس بات ہے کہ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایلیگیشن کی جس طرح وہ کہہ رہے وہ کرپشن کی؟ دیکھیں بات یہ کہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جدوجہد پہ میری خاص نظر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سیاسی قیادت کا مبشر صاحب حسن کیا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک معاہدہ کر کے آئی تھی، این آر او پہ دستخط ہوئے تھے پاکستان سے باہر۔ سیاسی قیادت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں میں آتے ہیں، انہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، انہیں مشکلات کا پتہ ہوتا ہے، انہیں زمینی حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ میں بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں آ کے باوجود اس معاہدے کے جب ایک انہوں نے بریک اپنا سے وطن آئیں گے، پاکستان کے عوام کے جب ساتھ ایک اللہ بریک عدیہ سے کے آئیں ساتھ گے ڈالا۔ تو بے نظیر کے بعد جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں سید یوسف رضا گیلانی، اب کہ آج اگر بے نظیر بھٹو گیلانی صاحب ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے، گیلانی آج صاحب عوام نے کے چولہے نہ کہا، جلتے۔ گیلانی صاحب نے کہا کہ سیاست چھوڑ دوں گا، اپنی جماعت سے غداری نہیں کروں گا، اپنے صدر کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا، خط لکھ دوں تو سزا موت، نہ لکھوں تو 6 ماہ، توہین عدالت لگانی ہے تو پارلیمنٹ پہ لگائیں، توہین عدالت لگانی ہے تو پارلیمنٹ پہ لگائیں۔ وہ مجھے وزیر اعظم نہیں چپڑاسی سمجھتے ہیں، پیون نہیں پی ایم ہوں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہ یہ بیان یہ پاکستان کی سیاست کو کس موڑ لے جائے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عدالت کو کھلے عام چیلنج کر دیا ہے، 7 رکنی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کر سکتے ہو کر لو، دیکھی جائے گی۔ کیوں سلمان غنی 2 سال سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کریں گے۔ اب جب معاملہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک شہادت کی راہ پہ، بات یہ شہادت ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کورٹس کے حوالے سے۔ اور میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کر رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئیں تو چیف جسٹس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی بھی یقینی بنائیں گے اور چیف جسٹس کو بحال بھی کریں گے۔ اس چیف جسٹس کو اور اس عدالتوں کے حوالے سے کوئی دو آرا نہیں۔ آپ یاد کریں کہ چیف جسٹس کی بحالی سے پہلے کس نے اسے متنازع قرار دیا تھا، اور ان کورٹس کے حوالے سے کون سی ریزرویشن ظاہر کرتے رہے۔ انہوں نے نہ فیصلہ ماننا تھا نہ فیصلہ مانیں گے، لیکن کورٹس کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن اگر صحیح کریڈٹ دینا ہے، میں معذرت کے ساتھ، میں پتہ نہیں آپ کو بری لگے گی میری بات، چیف جسٹس اور عدلیہ کی بحالی کے لیے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں بات ہے اس میں صرف میں نواز شریف صاحب کو نہیں، نواز شریف صاحب بھی باہر نکلے، لیکن آپ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے کیا؟ جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں گے کیا؟ وکلا برادری کو چھوڑ دیں گے کیا؟ پاکستان کے میڈیا کو مبشر صاحب چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کہنے کا مطلب ہے جو کریڈٹ پیپلز پارٹی لینا چاہ رہی ہے وہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے شروع سے عدلیہ کے حوالے سے، اور کیا کون رہا ہے؟ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 290 کے تحت وہ پابند ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ نواز لیگ نہ ہوتی نا تو باقی کسی سے نہیں ہونا تھا۔ تو مبشر صاحب بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو جو پابند ہے آرٹیکل 290 کے تحت فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے، وہ خود اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ پھر بند کر دینا انگریزی میں آرٹیکل لکھتے ہیں آپ پابند کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹس اپنا فیصلہ کرے۔ بات یہ کہ انہوں نے فیصلے نہیں ماننے، یہ بات اس پہ کوئی دو آرا موجود نہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب 2 سال کہتے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ میں نہیں مان رہا فیصلہ۔ دیکھیں یہ تو بڑے جذباتی ہو گئے سلمان غنی صاحب۔ میں جذباتی ہوں، خیراتی نہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ مقدمے ہیں کس کے؟
یہ مقدمے بنائے میاں نواز شریف نے، جس پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے. اب چیف جسٹس صاحب نہیں، این آر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ یہ مقدمے تھے جھوٹے، یہ جعلی مقدمے تھے. نواز شریف نے بنائے، احتساب الرحمان نے بنائے، اور اس کے بعد وہ معافیا مانگ چکے ہیں کہ یہ مقدمے جعلی بنائے. اب عدلیہ کو یہ این آر او کو نظر آ گیا. بھائی بات عدلیہ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے سلمان صاحب، عدلیہ کا مائنڈ سیٹ ہے وہی جو ابھی ہمارے دوست ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے، ہمیشہ پیپلز پارٹی کو لتاڑا. یعنی وہ جوڈیشل جو کلنگ ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس کا مقدمہ اس کا نشان آج بھی دھونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک منٹ اور بھائی اس نے قتل نہیں کرایا تھا احمد رضا قصوری کے باپ کو، کیا ہم نے قتل کیا؟ اچھا نسیم حسن شاہ صاحب تو کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، ہم پہ دباؤ تھا. نسیم حسن شاہ صاحب تو ابھی زندہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نذیر کو اس نے قتل کرایا. یار کمال کر رہے ہیں. نہیں یہ تو آپ کے نزدیک تو ایک ایول تھا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے سوچ رہے ہیں. قتل اس نے کرایا یار. 329 قتل 77 کی موومنٹ میں ہوئے، 200 کالونی ٹیکسٹائل مل میں ہوئے، اخبارات پابند تھے، لیاقت باغ کے جلسے پہ گولیاں چلی. ہارون صاحب پرابلم ایک اور ہے، معذرت کے ساتھ میں اگر سمیع صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں کہ بھیا بات یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا ہوں پچھلے 4 سال میں کرپشن کا، جتنا چاہیں. اور خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق 850 بلین کی کرپشن ہے، یعنی کوئی 1 بلین نہیں، 200 بلین نہیں، 850 بلین. اب میرا مطلب ہے یار ہر باری آپ نے یہی کہہ کے نکلنا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ ہم یہاں پر مار دیا جاتا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کے مقدمے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، آپ بات کو گھمائیں نہیں. بات ہو رہی ہے ایک مقدمے کی جس کے ذریعے صدر زرداری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا کباہت ہے. نہیں یہ کیا کباہت ہے اس مقدمے کی کباہت ہے نا بھائی. جس بندے نے مقدمے قائم کیے نواز شریف، وہ معافی مانگ چکا ہے کہ ہم سے جعلی مقدمے کروائے گئے. رشید صاحب یہاں پہ ایک پرابلم مجھے سمجھائیں آپ، کیونکہ میرے سینئر ہیں اور آپ آئین کو سمجھتے ہیں، میں اتنا نہیں سمجھتا، میں طالب علم ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ صدر کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ کسی ان کے بندے کے اوپر اگر کوئی کیس ہوتا ہے اور وہ قاتل بھی ہوتا ہے وہ اس کو معاف کر دیں گے. خود صدر کو استثناء حاصل ہے، تو یعنی ہر آدمی اسی طرح بیٹھا رہے گا، کوئی مجرم جو ہے سزا نہیں پائے گا. دیکھیے جیسے آپ نے کہا نا مبشر صاحب، آئین کا تو خیر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ جن چیزوں کی ایویڈنس موجود ہے ان پہ بھی اگر لوگ نہیں مانتے، کیا سرے محل انہوں نے انکار کیا تھا مان گئے، ججوں کی بحالی پہ انہوں نے دستخط کیے تھے مکر گئے، اس کی بھی یہ تعویل کرتے رہے. کرپشن سارے ملک میں اور ہر شخص مانتا ہے، بالکل اس طرح مانتا ہے جیسے اب ہم مانتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے. زرداری صاحب کے کرپٹ ہونے میں قطعاً کسی شخص کو شبہ نہیں. 900 سے زیادہ مضامین 2008 میں ان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں چھپے تھے، وہ سیف الرحمان اور نواز شریف نے نہیں چھپوائے تھے. اور $60 ملین موجود ہیں، وہ کیسے ملک سے باہر گئے، ارن کیسے کیے گئے، کیا اس پہ ٹیکس پے کیا گیا، ان کی جائیدادیں ہیں اور نواز شریف کی بھی ہیں آف کورس. پیرس فرانس میں، برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں ان کے مکانات ہیں. یہ پیسہ گیا کیسے؟ ادھر حدیبیہ شوگر مل ہے، یہ مہران بینک ہے، منی لانڈرنگ ہے، ان کا بزنس ہے لندن میں، سوئٹزرلینڈ میں ان کے بھی پیسے ہیں، دبئی میں. اب اس پہ کوئی آدمی کہے جی جمہوریت نہیں چلنے دی جا رہی، اور جمہوریت پہ تو دو اوپینین ہی نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں دنیا میں، جمہوریت ہی سسٹم ہے. مگر اخلاقیات بھی ضروری ہیں. جس کو میں نے کونسلر بنایا یا وزیر اعظم بنایا یا رکن اسمبلی بنایا، وہ میرا مال کیوں کھائے؟ اور ٹھیک ہے فوج کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، فیصلہ سول پاپولیشن کرے اور جمہوری تحریک سے کرے اور عدالتوں میں کرے. باقی عدالت کا فیصلہ فرض کیجئے غلط بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، عدالت کے 100% فیصلے درست نہیں ہوتے، تو وہ عدالت کا فیصلہ آپ ماننے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی ایس ایچ او غلط کر سکتا ہے، لیکن میں کہوں میں تجھے گرفتاری نہیں دیتا اور رائفل لے کے کھڑا ہو جاؤں. اسٹیٹ چلے گی کیسے؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ذریعے چلتی ہے. سمیع ابراہیم صاحب آپ ایک ذمہ دار منصب پہ فائز ہیں، یہ جلسے کی تقریر نہ فرمائیں، دلیل سے گفتگو کریں. اچھا آپ بھی ذرا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میرے پاس 2 چوائسز ہیں کہ کیا میں آرٹیکل 6 کی وائلیشن میں جاؤں یا میں توہین عدالت میں جاؤں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا. ان کے جواب میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آپ سردار آرٹیکل 6 کی کیسے وائلیشن آ گئی یار؟ آپ اپنا انٹرپریٹیشن عجیب کی آپ بات کر لینے دیں، پھر آپ اس کا جواب دیں. آرٹیکل 6 کی وائلیشن کیسے ہے؟ بھائی ان کا ایک موقف ہے، انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کورٹ جو ہے وہ جو صدارتی استثناء ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد آئین کی خلاف ورزی ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ دیکھیں بات وہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو ماننے کے لیے نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ یہ سلمان صاحب، یہ آپ کی غلط بات ہے، یہ آپ نے ایک علاب شروع کر دیا. میں آپ کو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی پہ آپ کو وزیر اعظم نے جواب نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ میں عمل درآمد نہیں کروں گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو پھر آپ بتا دیں کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب
है फिर सर उन्होंने आज अपना जो जवाब सबमिट करवाया उसमें उन्होंने ये कहा जजेस को ही नहीं मानता, इससे बड़ी क्या बात है? हाँ, जजेस को किसी भी क्लाइंट का ये हक है, भाई, अगर उसको जजेस पर एतमाद इसको नहीं है तो कहते हैं जज दूसरे ले आए। इसको कहते हैं यानी ये बड़ी ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिसने पाकिस्तान में अदालती फैसलों पे अमल दरामद कराना है, वो मजाक उड़ा रहा है। बंद कर दें इन अदालतों को। आप चाहते हैं बंद कर दी जाए? नहीं, अदालत आप क्योंकि करवाइए आप बंद। खुले हुए हैं। आप पाकिस्तान में गैर आईनी आप ये जो कुछ ये कर चुके mindset है हैं, जो सिर्फ- करप्शन और लूटमार जो हो चुकी है, आप लोग कर लें, 850 की मैं करप्शन हो चुकी है मैं इस अपने मुल्क के फोन पे अंदर। मैसेजिंग कर लेता हूँ, बीबीएम कर लेता हूँ, मैं फारिग हो गया हूँ। करप्शन हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जाहिर कर दिया है। इसके बाद आप अपना केस बनाना चाहते हैं। ये एक समीर माइंडसेट है जो सलमान गनी जरदारी के खून के और प्यासे हारून हैं। ये एक रशीद सिर्फ हैं। माइंडसेट जब मैं है जी, एक सिर्फ माइंडसेट है। प्रॉब्लम यह है कि माइंडसेट क्या है, ये एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ करके। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने कहा था कि एक अहम इंकशाफ करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद मिनट मैं चाहता हूं कि बात करें वकला गर्दी पे। ये क्या हो रहा है और ये किस किस्म के वकील हैं जिनकी वजह से जजेस भी अदालतें छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं? क्या इसीलिए इंसाफ के लिए तमाम सिविल सोसाइटी ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और पॉलिटिकल एंटिटीज़ ने इसी जुडिशरी को बहाल कराने के लिए दिन रात एक किया था, लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए? सलमान गनी साहब। देखें बशीर साहब, ये बात दुरुस्त है जो आपने कही है कि ये सिलसिला शुरू कब से हुआ। देखिए, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी में सिर्फ वकला का रोल नहीं था, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना रोल अदा किया। अब जब से अदलिया आज़ाद हुई है, ये वकला ने जिस तरह कानून को हाथ में लेकर कानून पे असरअंदाज होने का सिलसिला शुरू किया है, ये चैलेंज है पाकिस्तान की अदलिया के लिए और लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की वकला क़यादत के लिए। ये वाक़या आज फैसलाबाद का नहीं है, एक हफ़्ता पहले ये लाहौर में ऐसे हुआ, इससे पहले जड़ावाला में ऐसे हुआ। बात यह है कि बार की सियासत में अब कुछ और फोर्सेस ने भी अपना रोल दिखाना शुरू कर दिया, और मैं बड़ी माजरत के साथ इसमें जजेस ने भी अपना रोल जो है वो दिखाना शुरू किया है। समीर साहब, बात यह है कि आपको जब तक आप वकला को पाबंद नहीं करेंगे और उन्हें कानून मैं- पे असरअंदाज होने की इस तरह खुली छुट्टी मिली रहेगी, मैं समझता हूँ खुद बार का जो अहमियत और हैसियत वो मजरूर है। मैं पता है, सबसे पहले मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस जमहूरियत के सम्राट मिलने पे आपको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। नहीं, ये जमहूरियत के सम्राट नहीं है, ये अच्छा, ये अदलिया नहीं की है। आज़ादी के सम्राट हैं। अच्छा। जब आला अदलिया के जजेस बार के इलेक्शंस में आके वोट मांगना शुरू करेंगे, जब वकला को ये पता होगा कि हम जो कुछ मर्जी करें हमें सजा नहीं मिलेगी, तो जजों की क्या इज्जत करेंगे वकला? वो तो किसी को भी, जर्नलिस्टों को, पुलिस को, हर एक को मारते हैं। और उसकी ये जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा था ना, या तो आप अकाउंटेबिलिटी करें अक्रॉस द बोर्ड। मुझे बताएं आज तक कितने जजेस को मारा वकला ने, कितने पुलिस वालों को मारा, किसी एक को सजा हुई? कहां गई ये आजाद अदलिया? अपने ग्रुप्स को प्रमोट करती है। ये आजाद अदलिया नहीं है, अच्छी बात ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव अदलिया है। यासीन आजाद साहब ने आज एक अच्छी बात की थी कि जी एक वकील का अमल है, लेकिन जब एक वकील कानून हाथ में लेता है तो फिर बार वालों को, जो जिम्मेदारान को भी चाहिए कि उसको वो डिफेंड ना करें। हारून रशीद साहब, सवाल यह है कि क्या अदलिया आज़ाद हुई थी या चंद जजेस की नौकरियां बहाल हुई थी? जी सर, वो अदलिया की आज़ादी तो बहरहाल हुई है, अगरचे उसकी तकमील के लिए बहुत सी शरात हैं, लेकिन ये इंसानी जिबिल्लत है कि जब वो ताकत पाती है, चाहे इंडिविजुअल हो, वो ग्रोह हो, तो वो मनमानी की तरफ मायल होती है। आइन इसीलिए बनाया गया, अदारे इसीलिए बनाए गए, और इसीलिए कानून की बाला तरी का तसव्वुर पैदा हुआ इंसानी माशरों में। और माशरे वही महज़्ज़ब हैं और वही तरक्की करते हैं, खुशहाल होते हैं, आसूदा रहते हैं, जहाँ कानून की अमलदारी हो। बारसूख आदमी, मुस्लिम बर्र सग़ीर का ख़ास तौर पर यह मिजाज है, बारसूख आदमी कानून को नहीं मानता है, वो जत्था बना लेता है, ताकत के इस्तेमाल से उसे रोकता है। वकला की जो तहरीक थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, सारी कौम ने उनका साथ दिया, उसका काज नोबल था। अपनी ताकत उन्होंने दरियाफ्त कर ली, उसे नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कानून का काम ये होता है कि वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। अगर कोई जज खताकार हो किसी मामले में, फ़र्ज़ कीजिए हो, तो उसका एहतसाब हो, और वकील अगर वकालत गर्दी कर रहे हो उनका एहतसाब हो, अखबार नवीस अगर गुंडागर्दी करे तो उसका एहतसाब हो। इन जजेस का आप एहतसाब करेंगे। वकला की जो लीडरशिप है, इसमें क्या वकला बरादरी की बदनामी नहीं होती? अगर एक दो या चंद वकला गुंडागर्दी करते हैं, वकला गर्दी करते हैं, तो सारी, मैं समझता हूं प्रॉब्लम एक और है। जरा मुझे खुले दिल से एक बात बताएं, मुझे खुले दिल से एक बात बताएं, जब आपकी बार के सीनियर ओहदेदार ऐसे हों कि जो पाकिस्तान के नेशनल ही ना हो, जो कैनेडियन नेशनल हो या ड्यूल नेशनलिटी हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप मेरा ख्याल अगर नाम ले दें, मेरे जहन में नहीं, मैं तो जनरली वकला बरादरी और वकला लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें इस सारे अमल से बदनामी, आपने जैसे कहा कि 28 जजेस ने लिख के दे दिया कि जनाब हमारे तबादले कर दें। वो इतने बेबस क्यों हैं
آج پاکستان کے چیف جسٹس جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انہیں پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل ہے، تو کم از کم یہ معاملات جو وکلا گردی کے ہیں یہ چیلنج ہے خود مجھے عوام کے سلمان صاحب مجھے عوام کے اعتماد کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہمیشہ بار کا الیکشن ہارتے رہے ہیں سلمان صاحب، اور پچھلے 2 سال سے مسلسل ہار رہے ہیں، اور یہ آپ وکلا کو اس میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں وہ ججز جو وکلا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک وکیل کو آج تک سزا نہیں ہوئی، اور یہ جو ساری بار کی پولیٹکس ہے اس میں ججز انوالو ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جو وکلا گردی ہو رہی ہے، اور پھر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے ایک مخصوص گروپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایک مبشر صاحب جو لوگ قانون پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ جج ہو۔ آپ یہ جو جج ہیں، قانون اور آئین کی حاکمیت جب پاکستان کا چیف ایگزیکٹو خود کہے گا کہ میں عدالتی فیصلے نہیں مانتا تو پھر ججز تو سارا کچھ کریں گے۔ آپ بار بار مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں، میں یہ بات کرتا ہوں دیکھیں بات آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو لوگ بھی قانون پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ ہاں جی، قانون اگر ایک وزیر اعظم جو ایک کلائنٹ بھی ہے، ایک موکل بھی ہے، ایک سائل بھی ہے، جب وہ جا کے عدالت میں کہتا ہے کہ مجھے ان ججز پر اعتماد نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہی ججز آپ حضرات کی توجہ میں ایک بڑے اہم موضوع پہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت جتنے ڈاکومنٹس پڑے ہیں یہاں پہ ثبوت پڑا ہوا ہے، یہ میں اسکرین پہ بھی چلاؤں گا۔ میں ان نٹ شل آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر 2 درجن سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ زیمبیا کی جیلوں میں یعنی اس وقت موجود ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ غیر قانونی طور پہ، وہ پاکستان سے وہاں گئے اور وہاں سے ساؤتھ افریقہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں ایمبیسی کے اور فارن آفس کے درمیان کورسپونڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ اس پورے ریکٹ میں، انسانی سمگلنگ کی ریکٹ میں شامل ہیں۔ نہ ان پاکستانیوں کو چھڑانے کا کوئی عمل دخل ہے، نہ ان کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ مزید ان ایجنٹس کی جو ان لوگوں کو تارکین یعنی ان کو بیرون ملک بھیج رہے ہیں غیر قانونی طور پہ کنٹینرز میں، کوئلے کے کنٹینرز میں بند کر کے، اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ منسٹری آف انٹیریئر میں FIA میں ایئرپورٹ کے اوپر جو لوگ پیسے اور رشوتیں لے کے ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جعلی ویزوں کے ساتھ، ان کے اوپر بھی کوئی باز پرس نہیں ہو رہی۔ اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہاں پہ ایک یعنی ان کے لیجسلیٹر نے 2 دن پہلے یہ موو کیا ہے کہ کیوں نہ پاکستان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ بشیر صاحب آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی کہ اس میں 2 بڑے حکومتی ادارے ملوث ہیں، ایئرپورٹس کن کے پاس ہیں، امیگریشن حکام کون ہے۔ بات یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ سالہ سال سے چل رہا ہے، اور آپ نے جو کہا مگرمچھ، وہ مگرمچھ تو اب اس سطح سے اٹھ کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ سارے اسی عمل سے گزرے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کا اندرونی نظم و نسق ان کے پاس ہے۔ بات یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس طرح کے مگر بچوں کو ہاتھ نہ کوئی ڈال سکا ہے، نہ ڈال سکے گا، اور جو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ۔ یہ ڈیفینیٹلی گورننس کا ایشو ہے، لیکن جب تک پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، مبشر صاحب یہ ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوگا۔ ہارون رشید صاحب کیوں نہیں مینڈیٹ کو تسلیم ہم کرتے؟ اور وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو خون کے پیاسے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے تو وہ کہتے ہیں بدترین آدمی مسلط کر دیے گئے۔ جی یہ سمیع ابراہیم کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ابسیشن کا، یا کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں اور برا نہ مانیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ روزگار کے مواقع نہیں ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں برما سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ایران سے لوگ آتے ہیں۔ ایران سے تو بدامنی کی وجہ سے، سیاسی مسائل کی وجہ سے آتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تلاش روزگار میں، اور کچھ لوگ مہم جوئی کے لیے جاتے ہیں کہ بہت دولت مند ہو جائیں۔ اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے، بڑی ذہانت ہے، اگر امن ہو، انصاف ہو۔ دیکھیں ایک بات سمیع ابراہیم صاحب کی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے خدا واسطے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، بغیر وجہ کے بھی کرتے ہیں، لیکن بھائی زندگی یہی ہوتی ہے، زندگی میں مسائل، مشکلات، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ زرداری صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ ہر گھر کے آگے ہم نہیں بچھا سکتے، انہیں سجدہ نہیں کر سکتے، حکومت انہیں دے دی ہے، باقی ان کی اہلیت کا معاملہ ہے۔ اہلیت ہی نہ ہو بھائی، 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، کیا کرکٹر یہ کہے کہ بالر نہیں ہونے چاہیے اور کوئی وہ بھی دوسری ٹیم ہی نہیں ہونی چاہیے؟ اہلیت کا فیصلہ آپ تو نہیں کر سکتے ہارون صاحب، ہارون یہ تو رشید صاحب عوام ہمارے کریں ساتھ گے ہیں، نا، سمیع جب ابراہیم الیکشن ہمارے آئیں گے ساتھ تو وہ کر ہیں، لیں گے۔ سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویل کم بیک ٹو دم آفٹر ویری کوئک بریک، ٹیک اے بریک۔ السلام علیکم، میرے ساتھ اس وقت زیمبیا سے شامل ہیں شاہ زمان خان، ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے جو وہاں پہ کافی تارکین وطن کو، پاکستانیوں کو جو وہاں سے بیل آؤٹ کروا چکے ہیں اپنی طرف سے، پیسے ویسے جمع کر کے ان کے لیے فائن دے کے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔
شاہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے زیادہ تعداد میں جو پاکستانی پکڑے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور جن کے پاس ویزا نہیں ہے، جن کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، اور وہ حصول روزگار کے لیے ساؤتھ افریقہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ حکومت اور ایف آئی اے اور منسٹر آف انٹیریئر بھی اس پہ کوئی ایکٹیو ہے؟ آپ کو وہاں پہ ایمبسی لگتا ہے پاکستان کی ایکٹیو ہے؟ دیکھیں جی مبشر لقمان، یہ ابھی تک جتنے بھی لڑکے یہاں پہ پکڑے گئے ہیں اور جو بھی ان سے معلومات ہمیں ملتی ہے، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک ایجنٹ بھی پکڑا گیا تھا، نعیم نام تھا ان کا، اور وہ لاہور کے رہنے والے تھے، وہ کہہ رہے کہ ایف آئی اے زندہ باد، تو دے آر دا ون، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دیم۔ آپ کے خیال میں اس میں ایف آئی اے اور اور منسٹر یہاں آف پہ یہ لوگ جب جی ایف آئی اے اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگ براہ راست ملوث ہیں؟ ہاں بالکل جی، میں جو باتیں میری ان سے ہوئی ہیں وہ تو بالکل اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ ایک محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بالکل ڈیل کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں ان کو وہاں سے اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل 100% جی۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر۔ شاہ زمان صاحب، آپ کا بڑا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں پاکستانیوں کے وہاں پہ، اس کے لیے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب، بریک کے دوران مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کے ایک ذمہ دار کا، اس کا مطلب وہ اس واقعے اور آپ کا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ گیند تو ان کی کورٹ میں آ گیا اور ان پہ الزام ہے کہ وہ غیر قانونی طور پہ سارے عمل کے اندر ملوث ہیں، تو بات یہ کہ ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایک بیرون ملک سے کوئی کسی بھی ملک کا بندہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گجر خان میں برطانیہ کا ایک شہری یہاں پر آیا تھا، پوری برطانیہ کی حکومت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہمارے لوگوں کا کوئی حالات کے رحم و کرم پہ پڑے ہوتے ہیں، نہ حکومت کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ حکومتی اداروں کو کوئی غرض ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ ہارون صاحب، یہ عوام اور شہری نہیں ہیں، یہ رعایا ہے، اور ہمارا حکمران وزیر اعظم یا صدر نہیں ہوتا، وہ جواب دہ نہیں ہوتا، نہ وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہ بادشاہ سلامت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک مینڈیٹ صاحب جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے۔ او جی یہ بڑی ملعون حکومت ہے، یہ منتخب تو ہے، جمہوری بالکل نہیں ہے، اور ہارون صاحب عوام کا well مینڈیٹ said. مان لیں۔ ویل سیڈ، جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے عوام کا مینڈیٹ مان لیا، حکومت انہیں دے دی، حکومت فرمائیں لیکن اصول سے فرمائیں، اور جو جہاں مجرم ہے قانون نافذ کریں، اسے سزا دیں، لیکن دیں کیسے؟ یہ تو خود مجرم ہیں، جرائم پیشہ ہیں۔ جی شمی صاحب، دیکھیں جو جہاں تک باہر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کو لیگل ایڈ ضرور دینی چاہیے، لیکن یہ انہوں نے بات کی کہ پوری برطانیہ کی گورنمنٹ آ گئی تھی، وہ میرا خیال ہے جو برطانوی یہاں پہ آیا تھا وہ کوئی غیر قانونی طور پر نہیں آیا تھا، تو پاکستانی جو باہر جاتے ہیں انہیں لیگل ایڈ ضرور فراہم کرنی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ایمبسیز کیا کر رہی ہیں؟ میرے پاس یہاں پہ ایویڈنس ہے کہ ایمبسیاں جو ہیں ایک ایک خط یا ای میل لکھ کے فورن آفس کو فارغ ہو جاتی ہیں، اور فورن آفس جو جمہوری طور پہ منتخب فورن آفس ہے آپ کا، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کو امداد دینی چاہیے، یہ تو جو پاکستانی پھنسے ہوئے باہر، اور میرا مطلب ہے نہیں، یہاں سے پہلے جا رہے ہیں ان ایجنٹس کو تو پکڑ لیں جن کی نشاندہی ہو گئی ہے، بالکل جن کے جی بالکل یہاں پہ لاہور میں، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرات میں۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا جی کہ سارے عمل میں بڑے بڑے لوگ جو ملوث رہے ہیں وہ بڑے بڑے مناسب۔ اب ہارون صاحب سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ یہ کام بھی زرداری کروا رہا ہے، کوئی تو کرا رہا ہے نا، رحمان ملک کو تو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی تو جواب دے پاکستان میں اچھا ہونا سنیے چاہیے نا ذرا، جی اچھا سنیے تو صحیح، زرداری صاحب اور جو گیلانی صاحب کی حکومت ہے، یہ وفاقی محکمہ ہے، وہ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جمالی صاحب کا قریبی ایڈوائزر ایک ایف آئی اے کا موسٹ کرپٹ آدمی تھا، آج کل وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، فیصل آباد کے جلسے میں اس کی بے پناہ خدمات ہے، بیگنوں میں لوگ بھر کے لایا۔ مجرموں کو پناہ ملتی ہے سیاسی جماعتوں میں، اور اچھے لوگ اوپر نہیں لائے جاتے۔ آپ کو معلوم ہے سیاسی جماعتوں میں کن کو وزیر بنایا جاتا ہے، کن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ ایک ویری معلوم ہے۔ کوئکلی مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو سمیع ابراہیم صاحب، صرف آپ سے لاسٹ سوال ہے کہ آپ کو مبارک کو آپ کے وزیر اعظم نے صدر فاروق لغاری بننے سے انکار کر دیا۔ جناب دیکھیں، ایک جو سرائکیوں پوری بیلٹ پر جو فاروق لغاری صاحب نے غداری کی تھی، ایک بات کی جا رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہیں، لیکن انہوں نے جو سن آف دا سوائل اور جو سرائکی کے اوپر جو دھبا تھا اس کو انہوں نے بالکل وہ مٹا دیا، اور وہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں جمال لغاری صاحب، وہ ایک دن پہلے وہ بیچارے ان کے چودھری پرویز الہی کے پاس بات کر رہے تھے، ویسے چودھری پرویز الہی تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ کی، اور کچھ تو دھوکوں کا میں بھی گواہ ہوں کہ انہوں نے جو جو مراد لیں وہاں پہ
جمال لغاری وغیرہ نے. تو جو گیلانی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ عدالت صدارتی استثناء کا فیصلہ کر دے تو وہ اس میں خط لکھ دیں گے. جناب بات یہ ہے جی کہ نہ انہوں نے فیصلے مانے تھے نہ ماننے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جس راستے پہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہادت حاصل کر لیں گے. بات یہ کہ 18 کروڑ عوام اپنی کھلی آنکھوں سے کانوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, انہیں جواب دہ ہونا پڑے. سمیع ابراہیم آپ کا, سلمان غنی آپ کا, ہارون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف ایک بات کہوں گا, تقریباً 28 کے قریب پاکستانی پچھلے 2 مہینے میں پکڑے گئے ہیں جو زامبیا کی مختلف جیلوں میں اس وقت قید ہیں. ان کے اوپر مختلف نوعیت کے مقدمات چل رہے ہیں. بیسیکلی ان کو یہاں سے ریکروٹنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کنٹینرز میں ڈال کے ساؤتھ افریقہ لے جا کے ایک نئے خواب دکھانے کے بہانے ان کو پھنسواتے رہے ہیں. میں آپ کو سب کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز بیرون ملک جانا, کام کرنا بڑی اچھی بات ہے, ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے, اور اپنے مسائل کو دور کرنا مالی طور پہ, لیکن خدا را ایسے ایجنٹوں سے اور ایسے ایف آئی اے والوں سے ہوشیار رہیں جن کو آپ کی زندگیاں نہیں, آپ کے چند ٹکے ان کو عزیز ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.